میرے سرکار کا رتبہ جہاں میں سب سے عالی ہے، نگاہوں سے حیا ٹپ کے زباں شیریں مکالی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، جب انہوں نے گدھے کو قطار میں چلتے دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا۔ ان گدھوں پر کس کا کنٹرول ہے؟ کس کے اشارے سے یہ گدھے بالکل قطار میں چل رہے ہیں، لائن سے چل رہے ہیں؟ بہت حیرت ہوئی بادشاہ کو، بہت تعجب میں پڑ گیا کہ گدھا تو ایک ناعقل جانور ہے، اس کو کس نے اپنے سمجھ بوجھ سے قطار میں چلا رہا ہے؟ سامنے دیکھا تو ایک کمہار تھا جو گدھے کی رکھوالی کرتا تھا، گدھے کی دیکھ بھال کرتا تھا اور گدھے کو قطار میں چلاتا تھا۔ بادشاہ کو حیرت ہوئی، بادشاہ نے کمہار کو بلایا اور کمہار آیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس گدھے کو قطار میں چلانے کے لیے تم کیا فعل انجام دیتے ہو؟ تو کمہار نے کہا تھا، بادشاہ سلامت، اگر کوئی گدھا قطار سے نہ چلے، لائن سے نہ چلے تو ہم انہیں سزا دیتے ہیں اور سزا کے ڈر سے تمام گدھے جو ہے لائن سے چلنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی لائن سے باہر آ جائے تو پھر میں انہیں سزا دیتا ہوں، اسی ڈر سے جو ہے تمام گدھے لائن سے چل رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، کمہار یہ بتا، اگر تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے تو کیا شہر کے لوگوں کو تم اپنے عقل مندی سے سبق سکھا سکتے ہو؟ اگر تمہیں بادشاہ بنا دیا جائے تو شہر کے لوگوں پر اپنا کنٹرول جما سکتے ہو؟ کمہار نے کہا، بہت آسان طریقہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ نے اس کمہار کو بادشاہ بنا دیا۔ میرے دوستو، پھر یکایک ایک مسئلہ پیش آیا۔ ایک صاحب نے چوری کر لیا تھا۔ جب چوری کا مسئلہ کمہار کے پاس آیا تو کمہار نے کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے، اپنا قانون نافذ کر دیا، اپنا حکم، اپنا فرمان جاری کر دیا۔ کمہار بادشاہ نے کہا کہ جو چور ہے، چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ لیکن جو وزیر تھا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ شاید اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ پھر جو ہے کمہار نے کہا کہ نہیں، فیصلہ نہیں بدلا جائے بلکہ چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے۔ تو وزیر آتا ہے اور پھر بادشاہ کے کان میں سرگوشی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ جو چور ہے یہ ہمارے بہت قریبی آدمی ہے، جو چور ہے، جنہوں نے چوری کیا ہے۔ کمہار بادشاہ نے کہا کہ چور کا تو ہاتھ کاٹ ہی لیا جائے، اس کے بعد جو وزیر نے سرگوشی کیا، سرگوشی کرنے والوں کی زبان کاٹ لی جائے۔ میرے دوستو اور ساتھیوں، بادشاہ کمہار کا فرمان کو سننے کے بعد پورے شہر میں سناٹا سا چھا گیا۔ اسی خوف، اسی ڈر سے پورے شہر میں امن و امان قائم ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب بادشاہ کمہار کا فرمان جاری ہو گیا کہ چور کا ہاتھ کاٹ لیا جائے اور جب کوئی اسے بچاؤ کے لیے آئے تو اس کی زبان کاٹ لی جائے، بس اسی خوف سے پورے شہر میں امن و امان قائم ہوگا۔ میرے دوستو، یہ واقعہ ہمیں کیا سبق سکھاتا ہے کہ انسان صحیح معنی میں اگر فیصلہ کرنا چاہے کر دے تو برائی جب ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں چل کیا رہا ہے؟ کوئی اگر مجرم ہے تو مجرم تو اپنی جگہ میں ہے ہی، لیکن مجرم کو بچاؤ کے لیے ہمارے پاس بھی بہت سارے سرگوشی کرنے والے آتے ہیں، سفارش کرنے والے ہیں، نہیں یہ ایسے تو نہیں تھے، اس کی وجہ کیا ہے، کرنے کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے۔
طرح طرح کی باتیں لے کر کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور پھر مجرم کو بآسانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر تمام ملک میں اسی طرح پریشانیاں آتے رہتی ہیں۔ تو دوستو صحیح معنی میں جو فیصلہ ہے اگر وہ نافذ ہو جائے تو پھر تمام شہر سے برائی ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی واقعہ کو اگر آپ اپنے گھر میں لے کے آ جائیں گے، ایک قانون بنا دیں گے کہ ہمارے گھر کے لوگ کس طرح رہنا چاہیے، کیا ہمیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کوئی ٹھوس قدم تو اٹھانی چاہیے تاکہ آپ کے گھر کے ماحول بھی درست رہے، بیلنس برابر رہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، کیونکہ ہم آج سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کیا کریں، بس اسی کشمکش میں جو ہے آج ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا ہر کام الٹا ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنی میں طریقے سے فیصلہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتا ہوں دوستوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ اسی